اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کا شادی کا سرخ جوڑا بیڈ کی سائڈ پر نیچے بکھرا پڑا تھا۔ وہ اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا مسلسل اس کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہو گیا ہوگا تمہارا مجھ سے شادی کا شوق پورا، یہی چاہتی ہوگی نا تم مجھ سے، بس مل گئی تمہیں تمہاری محبت، اس لیے ہی میری بہن کی زندگی اجیرن کر دی تمہارے بھائی نے۔ وہ پیچھے ہٹتے گھپ اندھیرے میں اس کے بال پکڑ کر چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے چہرے پر اپنی گہری سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ زرنش نے دبا دبا سروتے نفی میں سر ہلاتے اپنے بال چھڑوانے چاہے تھے۔ زاویہ اندھیرے کی وجہ سے اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اس کے جنبش واضح محسوس کر پایا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، اس کا ہاتھ جھٹکتے زاویہ غرایا، اور خبردار کل اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی تماشا لگایا تو اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کو ذرا سی بھی اذیت پہنچی نا تو وہاں لے جا کر ماروں گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے وہ اندازے سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ زرنش کے مسلسل رونے سے ہچکی بن چکی تھی۔ اس کا رونا زاویار کو اپنے سر میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جان نکال کر رکھ دوں میں تمہاری۔ ابھی بخش دیا ہے تو میرے منہ کو آ رہی ہو۔ وہ ایک دم سے غرایا تو زرنش خوف سے سانس تک رک گئی۔ اوقات ہے تمہاری اتنی کہ تم زاویار شاہ کی بیوی بنو؟ میری بہن کی خوشیوں کے صدقے آج تم میرے کمرے میں میرے اس بستر پر ہو، ورنہ تھوکتا بھی نہ میں تم پر۔ اس کا سانس رکتا محسوس کرتے وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے سخت الفاظ زرنش کے دل کے ٹکڑے کر گئے تھے۔ وہ خود بھی اپنے لفظوں پر حیران ہوا تھا۔ نظروں میں چھم سے ایک سراپا لہرایا تو خود پر سخت خول چڑھاتا وہ اپنا لباس درست کیے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کا جانا محسوس کر کے اپنا لباس درست کرتی روتی ہوئی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک ویلویٹ کے ڈریس میں ملبوس باہر آئی تھی۔ اسے زاویہ سے محبت تھی۔ صرف 3 بار ہی وہ اپنی بہن کے گھر اس سے ملنے گیا تھا، اور ان 3 بار میں ہی زرنش نے اسے چھپ چھپ کر دیکھا تھا اور اس کی پرسنالٹی سے معروف ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کا رشتہ طے کرنے سے پہلے زرنش سے پوچھا کہ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو، تو اس نے جھجکتے ہوئے زاویہ کا نام لیا تھا۔ اور جب اس کے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے بات کی، جس نے آ کر اپنے گھر بات کی۔ جب زاویہ پر بات پہنچی تو اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ بات زرنش کے بھائی کو پتہ چلی تو وہ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر سخت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر اس کا بھائی نہیں مانتا تو وہ بھی اس کے گھر میں نہیں بس سکتی، اسے طلاق ہو جائے گی۔ جس پر وہ روتی ہوئی واپس اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی تھی۔ زاویہ کو اس کے ماں باپ نے بہن بھائیوں نے قسمیں دے کر جان سے مر جانے کی دھمکیاں دے کر اس شادی کے لیے منایا تھا۔ یہ سب اس کی شادی کی خاطر ہوا تھا۔ یہ زرنش کو آج پتہ لگا تھا، جب زاویہ کے کمرے میں آنے کے بعد اس کے سارے خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوئے تھے۔ وہ سب سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں کب گئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ بچے اٹھ گئی ہو تم؟ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں سب مل کر۔ اچھا بیٹا، ابھی تمہارے بھائی بھابھی بھی ناشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ زاویہ نے اگر رات تم سے کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اسے سمجھاؤں گی، تم اپنے بھائی سے مت کہنا۔ زرگل کے رشتے پر اثر پڑے گا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ شمسہ بیگم اس کے پاس بیٹھی ڈرتے ڈرتے لہجے میں بولی۔ جی، اس نے بھاری ہوتا سر اس بات میں ہلایا۔ چلو شاباش، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارا ڈریس اور جیولری صوفے پر رکھی ہے۔ اس کے رخسار تھپ تھپاتی شمسہ بیگم کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو وہ اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نیچے آئی تو سفیان اور زرگل کے ساتھ شمسہ بیگم اور حبیب صاحب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے سفیان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سفیان کے گلے لگی تھی۔ باقی تینوں خوفزدہ نگاہوں سے ان بہن بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ سفیان نے اس کی پیشانی چومتے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔
میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ زاویہ نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ اس کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے سفیان نے ایک اور سوال کیا۔ اور خبردار، کل اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی تماشا لگایا تو اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کو ذرا سی بھی اذیت پہنچی نا تو وہاں لے جا کر ماروں گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ذہن میں زاویہ کے الفاظ گونجے تھے۔ نہیں بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے سفیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ مطمئن ہوا۔ زرگل نے شکر کا سانس لیا تھا۔ زاویار کہاں ہے انکل؟ ہم کب سے آئے ہوئے وہ نظر نہیں آیا۔ سفیان اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے حبیب صاحب سے مخاطب ہوا۔ وہ ولیمے کے انتظامات دیکھ رہا ہے، حبیب صاحب نے سپاٹ انداز میں جواب دیا تھا۔ سفیان نے اثبات میں سر ہلایا۔ زرگل کو بے چین سا بیٹھا دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہ زرنش سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ شام کو واپس آنے کا کہتے جا چکا تھا اور زرگل یہی تھی۔ وہ جب ہال سے باہر نکلا تو سامنے ہی زاویار رف سے حلیے سے اندر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیسے ہو؟ سفیان نے آگے بڑھتے آہستہ آواز میں پوچھا۔ جیسا بھی ہوں تجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ زاوی؟ سفیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی بدتمیزی کبھی نہیں کرتا تھا۔ کون زاوی؟ میرا نام زاویار شاہ ہے۔ زاوی مجھے میرے دوست یا میرے ماں باپ بلاتے ہیں۔ اس نے آئیبرو اچکاتے سفیان کی طرف گردن مروڑتے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ ہمیں رشتہ داری سے پہلے دوستی آتی ہے۔ سفیان نے اسے گھورا۔ سیریسلی کہہ کون رہا ہے؟ خیر میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں، انجان لوگوں سے کیا کر لو گے تم؟ میری بہن کو طلاق کی دھمکی دو گے؟ وہ بولتے ہوئے اس کے ایک قدم قریب ہوا تھا۔ دے دینا، پر یہ مت بھولنا کہ تمہاری بہن بھی میرے نکاح میں ہے۔ اگر تم طلاق دیکھ سکتے ہو تو میرے منہ میں بھی زبان ہے، زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جنونی انداز میں کہتے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دباتے سلکھایا۔ سفیان کی نظریں جھکی تھی اس کی بات پر۔ زاویہ یار میری بات سن۔ سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ نہیں سننی، وہ سرخ نظروں کے ساتھ کہتا اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سفیان بے چین سا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ تو تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ زاویہ اندر داخل ہوا۔ تب تک زرگل زرنش کو لے کر نیچے ہی گیسٹ روم کی طرف بڑھ چکی تھی، جہاں پارلر سے آئی لڑکیاں اس کو ولیمے کے لیے تیار کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا لیکن زرنش کے دل میں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ گرے اور سلور ولیمے کے بھاری جوڑے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی ایک بے جان مورت کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوا میک اپ اس کے اندر کے کرب اور رات کی اذیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ لوگ آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن سب کی نظریں اس کے ساتھ خالی جگہ پر ٹک جاتی تھی کیونکہ دلہا غائب تھا۔ زرق برق لباس پہن کر آنے والی خواتین آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن دلہا غائب ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ زرنش ایک جگہ چہمگوئی پر اندر سے مر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ رہے تھے لیکن وہ ان کو گرنے سے روک رہی تھی کیونکہ اسے یاد تھا کہ اگر کوئی تماشا ہوا تو زاویہ نے اسے کیا دھمکی دی تھی۔ شمسہ بیگم بار بار حبیب صاحب کے پاس جا کر پوچھ رہی تھی کہ زاویہ کہاں ہے، اس کا فون کیوں بند جا رہا ہے، مہمان باتیں بنا رہے ہیں۔ ان کے چہرے سے پریشانی واضح تھی۔ حبیب صاحب خود پریشان تھے اور ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سفیان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہال کے کونے میں کھڑا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سفیان کا یہ بدلتا ہوا روپ اور غصہ دیکھ کر زرگل کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ اپنی ساس کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر زاویہ نے کچھ بھی غلط کیا تو سفیان اس کا غصہ اس پر نکالے گا اور اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ شمسہ بیگم بھی زرگل کی حالت دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں زاویار کو کوس رہی تھی کہ کیا ہو جاتا جو وہ ولیمے میں بھی شامل ہو جاتا تو زرگل اتنا پریشان ہونے سے تو بچ جاتی۔ سفیان کے قدم اب حبیب صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔
وہ ہال میں موجود ہر شخص کی سرگوشیوں کو سن رہا تھا جو اس کی بہن کے بارے میں ہو رہی تھی۔ انکل زاویار کہاں ہے؟ ولیمہ کب سے شروع ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا؟ یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ سفیان نے حبیب صاحب کے سامنے رکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ حبیب صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس نظریں جھکائے کھڑے تھے، جبکہ شمسہ بیگم کے آنسو نکلنے والے تھے۔ وہ بار بار زرگل کا ہاتھ دبا رہی تھی جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہوں۔ سفیان کا غصہ اب حد سے بڑھ رہا تھا، اسے اپنی بہن کی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جو سٹیج پر تنہا بیٹھی سب کی نظروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اچانک حبیب صاحب کی جیب میں موجود فون وائبریٹ ہوا۔ انہوں نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا تو اسکرین پر زاویار کا نام چمک رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے میسج کھولا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے لندن والے بزنس کو دیکھنے کے لیے لندن جا چکا ہوں اور اب کچھ عرصہ واپس نہیں آؤں گا۔ آپ سب یہ ولیمے والا عذاب خود ہی سنبھالیں۔ حبیب صاحب کا سر چکرا گیا۔ انہوں نے وہ میسج شمسہ بیگم کو دکھایا تو ان کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ سفیان نے فوراً حبیب صاحب کے ہاتھ سے فون جھپٹا اور میسج پڑھتے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئی اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ چلا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زرگل نے روتے ہوئے سفیان کا بازو تھام لیا اور التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سفیان نے زرگل کے چہرے پر پھیلا خوف دیکھا تو اپنے غصے کو پینے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ہال میں موجود مہمان اب کھل کر باتیں کر رہے تھے۔ کھانا کھلتے ہی سب طرف متوجہ ہو گئے اور کھانا کھا کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی میں ہی کوئی غائب ہوگا، تبھی تو لڑکا ولیمے والے دن غائب ہو گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ زاویار تو بارات میں بھی صحیح سے مسکرا نہیں رہا تھا، خوش نہیں تھا۔ زرنش اسٹیج پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور اس کے خوابوں کے محل کے بعد اب اس کی عزت بھی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ بس چپ چاپ گردن جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے جا چکے تھے اور ہال میں صرف ویرانی اور وہ گھر کے لوگ ہی رہ چکے تھے۔ گھر واپسی کا سفر انتہائی خاموشی اور تناؤ میں گزرا تھا۔ سفیان پورے راستے گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا اور اس کی نظریں سڑک پر جمی تھی، لیکن اس کا دماغ زاویار کی اس حرکت پر کھول رہا تھا۔ سفیان کے ساتھ اس کے والد بیٹھے تھے۔ زرگل اپنی ساس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سفیان بنا کسی سے بات کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل کانپتے قدموں سے اس کے پیچھے آئی۔ جیسے ہی سفیان نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو زرگل جو پہلے ہی سہم چکی تھی اسے دیکھتے ہی بری طرح رونے لگی۔ اس کی ہچکی بند گئی اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا کہ اب سفیان اس سے زاویار کا بدلہ لے گا۔ سفیان پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ زاویہ نے جو کچھ بھی کیا اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ آپ پلیز مجھے اس کی سزا مت دیں، مجھے طلاق مت دینا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ سفیان نے حیرت کے عالم میں مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شدید خوف میں مبتلا تھی، اس کے آنسو اس کے گلابی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ سفیان نے جب زرگل کو اس حال میں دیکھا تو اس کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ زرگل کو روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شدید حیرت اور افسوس نے لے لی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا کہ اس کی بیوی اسے کس قدر ڈر رہی ہے۔ سفیان نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا زرگل کے قریب آیا۔ زرگل نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن سفیان نے نہایت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرگل، تم پاگل ہو کیا؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں زاویار کے کیے کی سزا تمہیں دوں گا؟ تم میری زندگی ہو، میری محبت ہو، تمہارا اس سب سے کیا تعلق؟ کیا میں تمہیں اتنا بے رحم لگتا ہوں کہ کسی اور کے فعل کا بدلہ اپنی بیوی سے لوں گا؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم نے میرے پیار کو اتنا کمزور سمجھا، سفیان نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ سفیان کی باتیں سن کر زرگل نے حیرت اور یقین نہ آنے والے انداز میں
اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھا کر سفیان کے چہرے کو دیکھا، جہاں صرف اور صرف اس کے لیے محبت اور تڑپ تھی۔ سفیان نے زرگل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ زرگل کا سارا خوف پل بھر میں غائب ہو گیا۔ سفیان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ تم عزیز ہو، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی۔ اس نے سرگوشی کرتے اپنے سلگتے لب اس کے کان پر رکھے تو زرگل نے سکون کا ایک سانس لیا اور اپنی دونوں بازو سفیان کے گلے میں ڈال کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب اس کے آنسو خوف کے نہیں، بلکہ اس محبت اور تحفظ کے تھے جو سفیان نے اسے دیا تھا۔ سفیان نے جھک کر زرگل کو اپنی گود میں اٹھایا تو زرگل نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا، اس کو بیڈ پر لٹاتے خود اس پر جھکایا تھا۔ زرگل نے اپنے بازوؤں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتے خود سپردگی کا اعلان کیا۔ اس کی نظریں زرگل کے سرخ ہوتے چہرے اور کانپتے لبوں پر جمی تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے زرگل کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس نے سرگوشی کی تو زرگل شرماتی ہوئی اس میں سمٹی۔ سفیان کا گرم لمس جب زرگل کی گردن پر محسوس ہوا تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سفیان کی شدت اب بڑھ رہی تھی، وہ بے باکی سے زرگل کے وجود کے ہر حصے کو چھو رہا تھا۔ اس نے زرگل کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں انہیل کی۔ زرگل سفیان کے اس والہانہ انداز پر خود کو روک نہ سکی اور اس کے لمس کی آنچ میں پگھلتی چلی گئی۔ سفیان نے زرگل کے لباس کی ڈوریاں کھولیں، وہ کانپتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ وہ نرمی سے اسے ہاتھ چھڑواتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھنے لگا۔ زرگل اس میں ہی سمٹنے لگی تو وہ رفتہ رفتہ اس کو خود میں گم کرتا چلا گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وقت اپنی تیز رفتاری سے چلتا جا رہا تھا، لیکن زرنیش کے لیے زندگی جیسے ایک ہی جگہ پر تھم سی گئی تھی۔ اس پورے مہینے میں زاویہ شاہ ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی سے اپنے آنے کا ذکر کیا تھا۔ وہ لندن میں اپنے بزنس میں مصروف تھا اور اس نے اپنی زندگی کو وہیں تک محدود کر لیا تھا۔ وہ روزانہ حبیب صاحب اور شمسہ بیگم سے فون پر بات کرتا تھا، ان کی خیریت معلوم کرتا، گھر کے حالات پوچھتا، لیکن اس پورے مہینے میں اس نے کبھی بھولے سے بھی زرنش کا نام نہیں لیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ زاویہ نے آج تک زرنش کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس رات گھوپ اندھیرے میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف اس کے غصے اور انتقام کی ایک گندی لہر تھی، جس میں اس نے زرنش کو اپنی بہن کی زندگی اجیرن کرنے کا ذمہ دار سمجھا تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہا۔ اس کے بعد وہ سیدھا فلائٹ لے کر لندن چلا گیا۔ زرنش اس گھر میں ایک جاندار گڑیا کی طرح رہ رہی تھی۔ شروع میں شمسہ بیگم اور حبیب صاحب اس سے کتراتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے بیٹے نے یوں یہاں سے جا کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے زرنش کا اخلاق اور اس کے سادگی اور سب کی خدمت کرنے کا جذبہ دیکھا تو ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور احترام پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب زرنش سے بہت اچھا رویہ رکھتے تھے اور اسے اپنے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ شمسہ بیگم اکثر اس سے معافی مانگتی تھی کہ ان کے بیٹے نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، لیکن زرنش ہمیشہ مسکرا کر بات کو ٹال دیتی۔ وہ اپنے دل کے زخموں کو چھپائے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ زرنش روز اس کے آنے کا انتظار کرتی، لیکن کہتی نہیں تھی۔ دن بھر کاموں میں مصروف رہ کر اس کی یادوں سے پیچھا تو چھڑوا لیتی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے وہ یاد آ جاتا تھا۔ جو کچھ وہ بول کر گیا تھا زرنش اس کے الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس سے محبت بھی اتنی ہی تھی کہ اس کی غیر موجودگی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف زرگل اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ سفیان نے اسے اتنی محبت اور تحفظ دیا کہ وہ اپنے گھر تک کو بھول چکی تھی۔ سفیان اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان دونوں کی شادی شدہ زندگی ایک بہترین نہج پر چل رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور حبیب صاحب کمرے میں موجود تھے جب اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ وہ صوفے پر گر پڑے۔ ان کی حالت دیکھ کر شمسہ بیگم بری طرح گھبرا گئیں۔ زرنش،
انہوں نے فوراً زرنش کو آواز لگائی۔ زرنش دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تو حبیب صاحب کو بے ہوش پایا۔ ان کی نبض ڈوب رہی تھی اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ زرنش نے بنا وقت ضائع کیے جلدی سے اپنا فون لیتے سفیان کو کال کی، کیونکہ اس وقت گھر پر کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ ڈرائیور بھی 2 دن کی چھٹی لے کر گیا تھا اور زاویہ تو ملک سے باہر تھا۔ سفیان نے جیسے زرنش کی گھبرائی ہوئی آواز سنی، وہ سب کام چھوڑ کر فوراً گاڑی بھگاتا حبیب صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ سفیان اور زرنش نے مل کر حبیب صاحب کو گاڑی میں ڈالا اور شمسہ بیگم کو ساتھ لے کر شہر کے سب سے بڑے ہارٹ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے حبیب صاحب کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا اور ان کا علاج شروع کر دیا۔ شمسہ بیگم ہاسپٹل کے راہداری میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی۔ زرنش ان کا ہاتھ تھامے انہیں حوصلہ دے رہی تھی، جبکہ سفیان ڈاکٹر سے بات کرنے اور ادویات کا انتظام کرنے میں مصروف تھا۔ سب لوگ اس قدر شدید پریشانی اور نفسا نفسی کے عالم میں تھے کہ کسی کو اپنے فون کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ شمسہ بیگم اور زرنش کے فون گاڑی میں ہی رہ گئے تھے، جبکہ سفیان کا فون سائلنٹ پر تھا اور وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ICU کے باہر تھا۔ زاویہ کو اچانک اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے پاکستان میں سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح حبیب صاحب کے نمبر پر فون ملایا، لیکن دوسری طرف سے بیل جاتی رہی اور کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کہیں مصروف ہوں گے۔ پھر اس نے شمسہ بیگم کے نمبر پر کال کی، لیکن وہاں بھی یہی ہوا۔ مسلسل بیل جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا۔ زاویہ کی بے چینی اب خوف میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے گھر کی لینڈ لائن پر بھی فون کیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پورا گھر کہاں غائب ہے اور کوئی اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ آخر کار زرنش کا نمبر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی انا اور غصے کو پشت سے پشت ڈالتے اس نے مجبوراً سفیان کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سفیان ICU کے باہر کھڑا تھا جب اس کی نظر اپنے چمکتے ہوئے فون پر پڑی اور اسکرین پر زاویہ کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر تلخی آ گئی۔ جی زاویہ بول، فون کان سے لگاتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ سفیان، میں کب سے گھر پر فون کر رہا ہوں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ موم ڈیڈ کہاں ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زاویہ نے دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سفیان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ زاویہ، انکل ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس لیے سب ہاسپٹل میں تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹرز نے تمام ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد اب انہیں چھٹی دے دی اور ہم اب بس انہیں لے کر واپس گھر ہی جانے والے ہیں۔ تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہے۔ اس تحمل سے زاویہ کو ساری بات سنائی اس نے۔ سفیان کی بات سن کر زاویہ کے ہاتھ سے جیسے فون چھوٹنے والا ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے شدید احساس جرم نے گھیرا کہ اس کے باپ کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اتنی دور بیٹھا رہا۔ اس نے سفیان کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کرتے اپنے سیکرٹری کو کال کیا اور پاکستان کے لیے پہلی فلائٹ بک کرنے کا حکم دیا۔ وہ اب ایک پل بھی لندن میں نہیں رک سکتا تھا۔ اس کا سارا غصہ اور انا اس کے باپ کی محبت کے سامنے ڈھیر ہو چکے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت زاویہ شاہ پاکستان پہنچ چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا حبیب صاحب کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ حبیب صاحب بیڈ پر نیم دراز تھے اور ان کے چہرے پر نکاہت واضح تھی۔ شمسہ بیگم ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ زاویہ کو اچانک سامنے دیکھ کر حبیب صاحب اور شمسہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ زاویہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے قریب پہنچا اور ان کے سینے سے لگ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹتے احتراماً حبیب صاحب کے ہاتھ چومے۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاس نہیں تھا، مجھے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اس نے شرمندگی سے کہا۔ حبیب صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، اللہ کا شکر ہے میں اب ٹھیک ہوں، تم آ گئے میرے لیے یہی بہت ہے، وہ نرمی سے بولے۔ شمسہ بیگم نے بھی زاویہ کو گلے سے لگایا اور اس کے آنے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ زاویہ حبیب صاحب کے پاس ہی بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا، ان کی طبیعت کا پوچھنے لگا۔
ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ پورا کھلا اور زرنیش ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ حبیب صاحب کے لیے گرم سوپ بنا کر لائی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں ایک قدم رکھا، زاویہ کی نظریں گھومی اور وہ زرنیش کے چہرے پر جا کر ٹک گئی۔ زرنیش نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بنا کسی میک اپ کے بالکل معصوم اور پاکیزہ لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی جھیل سی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور حیا تھی۔ جیسے زاویہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ وہیں ساکت و جامد رہ گیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ اس کے ہاتھ پیر جیسے بے جان ہو گئے اور وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہ رہا ہو۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ کر باہر آ گریں گی۔ اس کی نظریں زرنیش کے معصوم سراپے پر جمی تھی اور اس کے دماغ میں ایک دم سے تیز دھماکہ ہوا، کیونکہ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ معصومیت اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ اس چہرے کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یاد کرتا تھا۔ پل بھر میں زاویہ کا دماغ وقت کے دھارے میں پیچھے کی طرف بہتا چلا گیا اور اس کے سامنے 3 سال پرانا وہ منظر بالکل صاف ہو کر لہرانے لگا، جب وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت پلوں کو جی رہا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ تھا، جب زاویہ سفیان اور زرگل کی شادی کے بعد اپنے باقی دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز کے خوبصورت اور پرفضا مقام گھومنے گیا تھا۔ وہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور سبزہ تھا اور بیچ میں سے ایک تیز رفتار اور گہرا دریا بہتا تھا، جس کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور نیلا تھا۔ زاویہ ایک چٹان پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور قدرت کے حسین نظاروں میں کھویا ہوا کہ اسی دوران وہاں لڑکیوں کے کالج کا ٹرپ بھی آیا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں ہنستی کھیلتی تصویریں بنا رہی تھیں اور ماحول ان کی کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ زاویہ کی نظریں اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو سب سے الگ تھلگ دریا کے بالکل کنارے ایک گیلی چٹان پر کھڑی پانی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زرنیش تھی، جو اس وقت اپنے کالج کے ٹرپ کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ زرنیش دریا کی تیز لہروں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کا دھیان بالکل نہیں تھا کہ جس چٹان پر وہ کھڑی ہے وہ پانی کی وجہ سے انتہائی پھسلن زدہ ہو چکی ہے۔ زاویہ دور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت نے پہلی ہی نظر میں زاویہ کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا تھا۔ اچانک زرنیش کا پیر چٹان پر بری طرح پھسلا اور اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی تیز بہتے ہوئے یخ بستہ دریا کی طرف گرنے لگی۔ وہاں موجود دوسری لڑکیوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، لیکن وہ سب دور تھیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھے۔ لیکن زاویہ، جو اسی پر نظریں جمائے کھڑا تھا، اس نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینکی اور ایک چیتے کی سی چستی کے ساتھ چٹان سے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ زرنیش کا وجود دریا کے اس بے رحم اور تیز پانی میں گرتا، زاویہ نے پوری قوت سے آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس اچانک اور زوردار جھٹکے کی وجہ سے زرنیش کا پورا وجود سیدھا آ کر زاویہ کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ اس کا سر زاویہ کے دل کے بالکل اوپر تھا، جہاں زاویہ کے دل کی دھڑکنیں پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ زرنیش خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی بند آنکھیں آہستہ سے کھلیں تو اس کی گہری نیلی جھیل جیسی آنکھیں سیدھی زاویہ کی گہری اور مسحور کن آنکھوں سے جا ملی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں ایسے گم ہوئے کہ جیسے وقت نہیں رک گیا ہو۔ چاروں طرف دریا کا شور تھا، ہوا کی سنسناہٹ تھی، لیکن ان دونوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ زاویہ نے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں سنبھال رکھا تھا اور زرنیش کی تیز سانسیں اس کے سینے کو چھو رہی تھی۔ اس وقت زاویہ کو محسوس ہوا کہ یہ لڑکی صرف ایک ٹورسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے۔ زرنیش نے جب خود کو ایک نامحرم مرد کی آغوش میں پایا، وہ شرم و حیا سے سرخ ہوئی اور اس نے جھٹکے سے خود کو زاویہ کے سینے سے الگ کرنا چاہا، لیکن اس کے بال زاویہ کے شرٹ کے بٹن میں بری طرح الجھ چکے تھے۔
زنیش نے گھبراہٹ میں اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی تو اسے ہلکا سا درد ہوا، جس پر اس کے لبوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ صافیہ نے نہایت نرمی سے اس کے لرزتے ہاتھوں کو ہٹایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ریشمی بالوں کو اپنے بٹن سے الگ کیا۔ اس پورے وقت میں اس کی نظریں ایک دوسرے سے ہٹی نہیں تھی۔ زنیش کے چہرے پر پھیلا وہ گلابی رنگ اور اس کی آنکھوں کی وہ معصومیت صافیہ کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ جب بال الگ ہوئے تو زنیش بنا کچھ کہے شرم سے سر جھکائے بھاگتی ہوئی اپنی سہیلیوں کی طرف چلی گئی، اور زاویہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے زاویہ نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے اس معصوم چہرے کی تلاش میں تھا۔ اس نے ناردرن ایریاز کے اس علاقے کے تمام کالجز اور ٹرپس کی معلومات نکلوائیں، لیکن اسے اس لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ لڑکی اس کے لیے خوبصورت خواب بن چکی تھی، ایک ایسا جنون بن چکی تھی جس کے بغیر وہ بالکل نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی بات چلائی تھی تو اس نے صرف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں وہ سفید لباس والی دریا کے کنارے ملنے والی پری بستی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا جس لڑکی کو وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہے۔ وہ بس اس کی یاد کے سہارے جی رہا تھا، اور اسی عشق اور جنون کی وجہ سے اس نے زرنیش سے شادی کے رشتے کو ماننے سے انکار کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ سفیان کی بہن کوئی اور لڑکی ہے جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے، اور اس غصے میں اس نے اس معصوم پر ظلم ڈھایا تھا۔ صافیہ، کہاں کھو گئے ہو میرے بچے؟ دیکھو زرنیش کتنی اچھی بچی ہے، ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھی بہو ملی ہے، ہمارے گھر کے لیے ایک رحمت ہے۔ جب سے تم گئے ہو اس نے ہماری بیٹیوں کی طرح خدمت کی ہے، اور کل جب مجھے ہارٹ اٹیک آیا تو اگر یہ عقل مندی نہ دکھاتی اور سفیان کو نہ بلاتی تو شاید آج تمہارا باپ زندہ نہ ہوتا۔ سفیان نے اور اس معصوم نے رات بھر ہاسپٹل میں جا کر میری دیکھ بھال کی، اور اب بھی دیکھو میرے لیے سوپ بنا کر لائی ہے۔ ہماری بہو بہت اچھی ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے کل سے۔ حبیب صاحب کی آواز نے اچانک کمرے کے اس گہرے سکوت کو توڑا۔ وہ صافیہ کو یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر بولے۔ حبیب صاحب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زاویہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ بہو؟ زرنیش؟ اس نے زیر لب بالکل دھیمی آواز میں اس لفظ کو دہرایا۔ تب جا کر زاویہ کے دماغ کے بند دروازے کھلے اور اس کو سچ پتہ چلا کہ اس کی محبت ہی اس کی بیوی ہے۔ اس سچ نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کے پورے وجود میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے پاگلوں کی طرح دنیا کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا، جسے اس نے اپنا جنون، اپنا عشق، اپنی پہلی محبت مانا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سفیان کی وہی بہن تھی جس سے اس نے شدید نفرت کی تھی۔ وہ لڑکی جس کے لیے اس نے اپنے دل میں انتقام کی آگ جلائی تھی، وہ خود اس کی اپنی بیوی تھی، اس کی اپنی محبت، اس کا اپنا عشق تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زاویہ کی نظریں زرنیش پر جم گئی، جو حبیب صاحب کی باتیں سن کر ہلکا سا مسکرائی، اور اس نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ زرنیش نے ایک بار بھی اپنی نظریں اٹھا کر زاویہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے دل میں اس رات کی وہ اذیت اور زاویہ کے وہ سخت الفاظ آج بھی تازہ تھے۔ اوقات ہے تمہاری اتنی کہ تم زاویہ شاہ کی بیوی بنو، ورنہ تھوکتا بھی نہ میں تم پر۔ زرنیش چپ چاپ حبیب صاحب کے بیڈ کی چادر سیدھی کرنے لگی اور کمرے کی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ شمسہ بیگم حبیب صاحب کو سوپ پلانے کی تیاری کرنے لگی۔ زاویہ وہیں بیڈ کے کنارے بالکل پتھر کا بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ اس کی نظریں زرنیش پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا عشق، اس کی لائف لائن اس کے بالکل سامنے تھی، لیکن وہ اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکا تھا۔ اس نے اپنی ہی محبت پر وہ ظلم ڈھایا تھا جس کا تصور کر کے بھی اب اس کی روح کانپ رہی تھی۔ زرنیش نے اپنا کام ختم کیا اور بنا زاویہ کی طرف دیکھے انتہائی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمسہ بیگم بھی اس کے پیچھے کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن زاویہ شاہ وہیں اسٹل بیٹھا رہ گیا۔ اس کے دل میں پشیمانی اور صدمے کا ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جس نے اس کے بولنے اور سوچنے کی صلاحیت کو بالکل سلب کر لیا تھا۔
وہ بس خالی نظروں سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کی بیوی، اس کا عشق ابھی ابھی باہر گئی تھی۔ زاویہ اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا بھاری دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا پورا وجود احساس جرم کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زرنیش صوفے پر ایک سائیڈ پر سمٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ نیند میں بھی اداس اور معصوم لگ رہا تھا۔ زاویہ نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا صوفے کے قریب آیا۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے قریب بیٹھ جائے اور اس رات کی ہر سختی کی معافی مانگے۔ زرنیش، اس نے اپنے کانپتے لبوں کو کھولا اور بالکل دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ زاویہ کی آواز جیسے ہی زرنیش کے کانوں میں پڑی، وہ کسی خوفناک خواب سے جاگنے کی طرح بری طرح ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں صدمے اور ڈر سے پھیل گئی تھی۔ وہ جلدی سے صوفے سے نیچے اتری اور اپنی دوپٹے کو درست کرتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے زاویہ کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ میں آپ کے لیے پانی یا کچھ کھانے کو لے کر آؤں؟ زرنیش نے لرزتی آواز میں کہا۔ زرنیش کا یہ شدید خوف دیکھ کر زاویہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ وہ شدید شرمندہ سا رہ گیا تھا۔ اس کی انا، اس کا غرور سب مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت، اس کا جنون اب اس کے سامنے ایک خوفزدہ پرندے کی طرح کانپ رہی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ زاویہ کے حلق میں الفاظ پھنس کر رہ گئے۔ وہ شدید شرمندگی کے باعث چاہ کر بھی اپنے منہ سے معافی کا ایک لفظ نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اس معصوم پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ نہیں، اس نے انتہائی بے بسی سے نفی میں سر ہلا دیا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ مڑ کر خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ زرنیش رات بھر صوفے کے کونے میں سہم کر بیٹھی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ زاویہ نے رات بھر جاگنے کے بعد خود میں مکمل ہمت پیدا کی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ زرنیش کمرے میں الماری سے اس کے کپڑے نکال کر رکھ رہی تھی۔ زاویہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ زرنیش نے جیسے اس کا لمس اپنے قریب محسوس کیا، وہ سائڈ پر ہونے لگی، لیکن زاویہ نے انتہائی نرمی سے اس کا راستہ روکا۔ زرنیش، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ہی میری وہ شرمندہ سا بول رہا تھا۔ وہ زرنیش نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بنا کچھ کہے اور بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ زاویہ کو اپنے سامنے کھڑا بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ زرنیش ایک اچھی بیوی کی طرح خاموشی سے اس کے سارے کام کرتی، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے جوتے نکالنا، اس کے لیے کھانا لانا، اس کی ہر بات سنتی بھی تھی اور اس کی بات پر عمل بھی کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی زاویہ اس کے قریب آ کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا، وہ بنا ایک لفظ بولے وہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ اس سے بات چیت کا ہر راستہ بند کر چکی تھی، کیونکہ جب بھی وہ زاویہ کا چہرہ دیکھتی یا اس کی آواز سنتی تھی تو اس کے ذہن میں بار بار ان کی پہلی رات کے وہ بھیانک اور سخت الفاظ گونجتے تھے جو زاویہ نے غصے میں اسے کہے تھے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کو ذرا سی بھی اذیت پہنچی نا تو وہاں لے جا کر ماروں گا کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اوقات ہے تمہاری اتنی کہ تم زاویہ شاہ کی بیوی بنو، ورنہ تھوکتا بھی نہ میں تم پر۔ خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جان نکال کر رکھ دوں میں تمہاری۔ ابھی بخش دیا ہے تو میرے منہ کو آ رہی ہو۔ یہ الفاظ زرنیش کے دل و دماغ پر ایک گہرا ناسور بن چکے تھے جو زاویہ کی کسی بھی کوشش سے بھر نہیں رہے تھے۔ دوسری طرف شمسہ بیگم کا یہ حال تھا کہ وہ زاویہ کو زرنیش کے پیچھے پاگل ہوتا دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا مغرور اور ضدی بیٹا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ اب اس لڑکی کے ایک ایک اشارے پر مر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے اور اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
شمسہ بیگم کو زرنیش سے تو ہمدردی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو ایک لڑکی کے سامنے یوں بے بس دیکھنا ان کی ممتا اور انا کو گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اکثر کچن میں زرنیش کو غصے سے دیکھتی، لیکن حبیب صاحب کے خوف اور زرنیش کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ زاویہ نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو یوں دور نہیں رہنے دے گا۔ اس نے زرنیش کو منانے کے لیے ایک بڑا سرپرائز پلان کرنے کا سوچا۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ اٹیچ بڑے ٹیرس کو ڈیکوریٹ کرنے کا سوچا۔ وہاں شام کے وقت بہترین ڈیکوریشن کروائی۔ پورے ٹیرس کو سرخ رنگ کے خوبصورت غباروں اور فیری لائٹ سے سجا دیا گیا۔ وسط میں ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پر ایک چاکلیٹ کیک تھا، جس پر وائٹ کریم سے بڑے بڑے الفاظ میں ساری جان لکھا ہوا تھا۔ چاروں طرف گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زاویہ نے زرنیش کو سٹنگ دیکھنے کے بہانے ٹیرس میں بھیجا۔ زرنیش جیسے ہی ٹیرس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ حیرت سے سب دیکھ رہی تھی کہ اسی دوران زاویہ پیچھے سے آیا اور اس نے انتہائی نرمی اور محبت سے زرنیش کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ زرنیش نے تڑپ کر نکلنا چاہا، لیکن زاویہ نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ زرنیش، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں پچھلے 3 سالوں سے تمہاری محبت میں پاگل تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو میں دریا کے کنارے بچا کر اپنا دل دے بیٹھا تھا وہ تم ہی ہو۔ میں نے اپنی محبت پر خود ظلم کیا۔ مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن یوں خاموش رہ کر میری جان مت لو۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ اس کے کان پر لب رکھے سرگوشی میں بولتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ زاویہ کے ان سچے اور محبت بھرے الفاظ نے زرنیش کے دل کی ساری برف پگھلا دی۔ اس نے مڑ کر زاویہ کی سرخ اور نم آنکھوں کو دیکھا تو اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زاویہ کے گلے لگی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مارنے لگی۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زاویہ اسے گود میں اٹھائے ہوئے ٹیرس سے اندر کمرے میں لے آیا، جہاں بیڈ سے بلینکٹ ہٹانے پر پورا بیڈ سرخ گلاب کے پھولوں اور پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے زرنیش کو نہایت نرمی سے پھولوں کے اس بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ زرنیش کا چہرہ حیا اور محبت سے سرخ ہو رہا تھا۔ زاویہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ اب میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سرگوشی نہیں کہتی اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانس سے روک گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو زرنیش نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کی پیشانی پر جھکتے بوسہ دے گیا۔ زاویہ کے لب اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر چلے گئے۔ اس نے زرنیش کے گردن پر دیوانہ وار محبت کا لمس چھوڑا، جس سے زرنیش کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ زاویہ اپنی محبت کی تمام شدتیں زرنیش پر نچھاور کر رہا تھا اور زرنیش بھی اس کے لمس کی آنچ میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ رات ان کے خوبصورت ملن کا حصہ بنی تھی، جہاں صرف 2 دلوں کا ملن تھا اور ان کی گرم سانسوں کا شور۔ زاویہ نے اسے اپنی آغوش میں ایسے سمیٹ لیا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز کو چھپا رہا۔ وہ دونوں کافی لیٹ اٹھے کیونکہ رات کی تھکن اور محبت کا سحر ابھی تک ان پر طاری تھا۔ سورج کی کرنیں کمرے میں پھیل چکی تھی۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے زرنیش کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے بے باک شرارت کی جس پر زرنیش کی آنکھ لمحوں میں کھلی تھی۔ زاویہ قہقہہ لگاتے اس پر ایک بار پھر چکا۔ وہ دونوں تیار ہو کر جب ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج کی طرف آ رہے تھے تو نیچے بیٹھی شمسہ بیگم کی نظر ان پر پڑی۔ زرنیش کے چہرے پر نکھار اور زاویہ کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر شمسہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو وہ اپنے بیٹے سے دور دیکھنا چاہتی تھی اور اب یہ اس کے دل پر راج کر رہی تھی۔ زاویہ اور زرنیش نیچے آئے اور سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے ہی تھے اور حبیب صاحب زاویہ سے بزنس کی کچھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گھر کا مین دروازہ زور سے کھلا اور سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ سامنے زرگل کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور وہ بری طرح ہچکیاں لیتے ہوئے روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ شدید حیران اور پریشان ہوتے ہوئے اپنے صوفوں سے کھڑے ہو گئے۔ زرگل کی یہ حالت کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ زرگل روتی ہوئی بھاگ کر شمسہ بیگم کے گلے لگ گئی اور اس کی سسکیاں پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ وہ شمسہ بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح رو رہی تھی اور خوف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ زرگل، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ تم اس حال میں کیوں آئی ہو اور سفیان کہاں ہے؟ شمسہ بیگم نے گھبرا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، ماما، سفیان کو سب پتہ چل گیا ہے، انہوں نے سب سن لیا ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو میں تمہیں کوئی طلاق کی دھمکی نہیں دی تھی اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی اپنے گھر سے نکالا تھا، لیکن اب میں تمہیں واقعی طلاق کی دھمکی دے رہا ہوں۔ اگر میں نے زاویار کو سارا سچ خود نہ بتایا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیں گے اور میرا گھر اجڑ جائے گا۔ ماما، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ سفیان نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا ہے جب تک زاویار کے سامنے سچ نہیں آتا وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ زرگل نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ زرگل کی یہ باتیں سن کر لاؤنج میں موجود سب لوگ حیرانی اور ششت رہ جانے والے انداز میں ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ حبیب صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ زرنیش صوفے کے پاس کھڑی خوف سے کانپنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اب پھر کوئی نیا طوفان آنے والا ہے جس میں اس کی زندگی دوبارہ داؤ پر لگ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی زاویہ نے طلاق کی دھمکی کا لفظ سنا، اس کی آنکھیں غصے اور جنون سے بالکل سرخ ہو گئیں، اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھا اور اس نے زرگل کو شمسہ بیگم کے حصار سے نکال کر جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ زرگل، کیسا سچ؟ کون سا سچ چھپایا تم نے مجھ سے؟ اور ماما نے کیا کیا ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم نے مجھ سے کیا جھوٹ بولا تھا جس کی وجہ سے سفیان تمہیں طلاق دے رہے؟ اس کے دونوں کندھے پکڑ کر سخت اور اونچی آواز میں پوچھا۔ زرگل نے زاویار کی سرخ آنکھیں دیکھی، مزید خوفزدہ ہوئی اور روتے ہوئے بولنے لگی، زاویار بھائی، سفیان نے پہلے مجھے طلاق کی کوئی دھمکی نہیں دی تھی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اصل میں ماما نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنی اس نادرن ایریاز والی محبت کے پیچھے پاگل ہو کر اس نامعلوم لڑکی کو اس گھر میں لاؤ۔ ماما کو لگتا تھا اگر آپ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے لے آئے تو آپ اس کے عشق میں ماما کو بالکل بھول جاؤ گے اور ان کی اہمیت آپ کی زندگی میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب سفیان نے زرنیش کا رشتہ بھیجا اور آپ نے انکار کیا تو ماما نے یہ پوری سازش تیار کی۔ ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے قسمیں دے کر کہا کہ میں آپ سے جا کر یہ جھوٹ کہوں کہ سفیان نے مجھے طلاق کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے اگر زاویہ نے زرنیش سے شادی نہ کی تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے ماما کے کہنے پر آپ سے وہ جھوٹ بولا تھا۔ سفیان اس سب سے بالکل بے خبر تھے۔ کل میں اسی بارے میں ماما سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ اب زاویہ بھائی واپس آ گئے اور زرنیش کو اپنانے لگے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اسی دوران سفیان کمرے میں داخل ہو گیا اور انہوں نے میری ساری باتیں سن لی اور اب وہ مجھ سے سب سچ کہلوانے کے لیے بسے تھے۔ وہ بولتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرگل کی یہ سچائی سن کر زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شدید حیران اور صدمے کی حالت میں مڑا اور شمسہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ جس عورت کو وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا، اس نے اس کی زندگی برباد کرنے اور اس کی خوشیاں چھیننے کی اتنی بڑی چال چلی تھی۔ حبیب صاحب ان دونوں ماں بیٹی کو شدید غصے اور تعصب سے دیکھ رہے تھے، جن کے جھوٹ کے پیچھے انہوں نے اپنے داماد سفیان کو غلط سمجھا اور اسے ایک ظالم انسان سمجھ بیٹھے تھے۔ زاویہ کا غصہ اب شمسہ بیگم پر پھٹ پڑا۔ اس نے شمسہ بیگم پر شدید تلخ لہجے میں کافی باتیں سنائی۔ ماما، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایک ماں ہو کر اتنا گر سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، صرف اپنی جھوٹی انا اور ملکیت کے احساس کے لیے۔ آپ نے مجھے ایک ماہ تک جہنم کی آگ میں جلایا اور اس معصوم لڑکی پر ظلم کرنے پر مجبور کیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر ڈیڈ کو کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ آپ کی اس گھٹیا چال نے ہم سب کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا بول رہا تھا۔ زاویہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ماما، آپ کی ان تمام چالوں اور سازشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
کیونکہ جس محبت کے پیچھے میں پاگل تھا اور جس سے دور رکھنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا، وہ میری محبت، میرا جنون، میرا محرم بن کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ نے اسے میری قسمت بنا کر میرے ہی گھر بھیج دیا، زاویہ نے شمسہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے پیچھے مڑ کر زرنیش کا نازک ہاتھ پوری قوت اور محبت سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، جس پر زرنیش شدید حیران ہوئی اور اس کی نیلی آنکھیں زاویہ کے اس روپ کو دیکھ کر نم ہو گئی۔ زاویہ نے زرگل کی طرف دیکھا جو ابھی تک رو رہی تھی۔ زرگل، تم اب رونا بند کرو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ سفیان سے میں خود بات کروں گا، وہ میرا دوست بھی ہے اور میرا سالہ بھی۔ اسے سب سمجھا دوں گا، وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زرگل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زاویہ اور زرنیش کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زاویہ نے دروازہ بند کیا اور زرنیش کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ آپ نے اس دن بھی کہا اور ابھی نیچے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا عشق ہوں اور آپ پچھلے 3 سالوں سے میرے پیچھے پاگل تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں تو آپ کے لیے ایک انجان لڑکی تھی، پھر آپ مجھے اپنا عشق کیسے کہہ رہے ہیں؟ زرنیش نے اپنی نیلی آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے۔ زاویہ کا چہرے کو دیکھتے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زاویہ کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زرنیش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ زرنیش، کیا تمہیں یاد ہے 3 سال پہلے ناردرن ایریاز کا وہ خوبصورت دریا، جہاں تم ایک چٹان پر کھڑی پانی کو چھو رہی تھی اور تمہارا پیر پھسل گیا تھا اور تم دریا میں گرنے والی تھی؟ تب میں نے آ کر تمہارا ہاتھ ہوا میں تھاما تھا اور تمہیں گرنے سے بچایا تھا، اور میرے سینے سے لگنے پر تمہارے یہ بال میری شرٹ کے بٹن میں الجھ گئے تھے۔ میں اسی دن سے تمہاری یہ نیلی جھیل جیسی آنکھوں کا قیدی بن چکا تھا اور پچھلے 3 سالوں سے تمہیں دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تقدیر اتنی مہربان ہوگی کہ تم خود سفیان کی بہن بن کر میرے نکاح میں آ جاؤ گی، وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ زاویہ کی یہ باتیں سن کر زرنیش کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کے ذہن میں وہ دھندلا سا منظر یاد آیا، لیکن پھر اس نے حیرت سے زاویہ کو دیکھا۔ اگر وہ ملاقات آپ کو یاد تھی تو مجھے تو اس وقت آپ کا چہرہ بھی صحیح سے یاد نہیں رہا، کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی، اس نے کنفیوز سے ہوتے پوچھا۔ پھر زاویہ نے زرنیش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ تم نے سفیان کے سامنے میرا نام کیوں لیا تھا؟ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ زرنیش نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے گالوں پر ایک پیاری سی سرخی دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں وہ دریا والی ملاقات اس طرح نہیں تھی جیسے آپ کو یاد ہے، لیکن جب آپ بھابھی سے ملنے کے لیے گھر آتے تھے تو میں نے آپ کو پہلی بار وہاں دیکھا تھا۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی بات کرنے کا انداز اور آپ کا وہ روبدار حلیہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں آپ کو چھپ چھپ کر کھڑکی سے دیکھتی تھی جب آپ صحن میں بیٹھے سفیان بھائی سے باتیں کرتے تھے۔ مجھے آپ سے اسی وقت محبت ہوئی تھی، اس لیے جب بھائی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جھجکتے ہوئے آپ کا نام لے دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا، وہ شرمائی گھبرائی سی بولی۔ زرنیش کا یہ معصومانہ اعتراف سن کر زاویہ کا دل محبت سے لبریز ہو گیا۔ اس نے زرنیش کو دیکھا جو حیا کے مارے اس کے سامنے سمٹ رہی تھی۔ زاویہ کی شدتیں ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے زرنیش کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ زاویہ نے زرنیش کے لبوں پر کفل چڑھاتے اس کی سانسیں روک لی۔ وہ اس میں گم ہونے لگا تھا اور زرنیش اس کی شدتوں پر پگھل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے تھے۔ اگلی صبح لاؤنج میں سفیان زرگل کو لینے کے لیے آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ زاویہ اور زرنیش جب نیچے آئے تو زاویہ سفیان کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیفی، میرے بھائی، مجھے معاف کر دو، اس پورے معاملے میں میری ماں اور میری بہن کا قصور تھا۔ زرگل نے جو کچھ کیا وہ صرف ماما کے دباؤ میں آ کر کیا۔ تم تو جانتی ہو زرگل ایسی نہیں ہے، تم پلیز زرگل کو معاف کر دو، اور زرنیش بھی بہت خوش ہے، اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں زرنیش کو پچھلے 3 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا اور اب وہ میری زندگی بن چکی ہے۔ وہ شرمندہ سا بولا تو سفیان نے زاویہ کی آنکھوں میں اپنے دوست کے لیے سچی پشیمانی دیکھی۔ اس کا غصہ بھی ختم ہوا۔
اس نے زاویہ کو گلے سے لگایا۔ دونوں کافی دیر بیٹھ کر پرانے انداز میں باتیں کرتے رہے۔ دونوں میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی وقت گزارنے کے بعد سفیان نے زرگل کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شمسہ بیگم بھی اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سفیان اور زرگل کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ زاور مڑا اور زرنش کی طرف دیکھا جو اپنی نیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویہ نے شرارت سے اپنی آئی برو چکائی۔ چلو مسز زاویہ شاہ، اب ہم باہر گھومنے جا رہے ہیں۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے وہ مسکرا کر بولا تو زرنیش نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر آئے۔ زاویہ نے کار کا دروازہ زرنیش کے لیے کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کی خوبصورت اور کشادہ سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے۔ زاویہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے زرنیش کے نرم ہاتھ پر رکھ دیا۔ زرنیش، ویسے سیفی کے گھر جب میں آتا تھا تم مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی تھی نا، تو اب تو میں پورے کا پورا تمہارا ہوں، اب چھپ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتی ہو۔ ویسے اب تو میں روز رات کو تمہیں اپنی باہوں میں لے کر تمہاری سانس سے روک سکتا ہوں۔ زاویر گاڑی چلاتے ہوئے سائیڈ پوسٹ سے زرنیش کو دیکھتے ہوئے آخری بات انتہائی بے باک لہجے میں بولا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ زاویر کی اس اچانک اور بے باک حرکت اور بات پر زرنیش بری طرح شرما گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس کا یہ معصوم اور حیا سے بھرپور روپ دیکھ کر زاویہ نے ایک دلکش قہقہا لگایا اور زرنیش کے اس حسین روپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے نہا خانے میں بسا لیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔